دیوا کا فوٹو ہو، خواجہ وارث علی شاہ کا فوٹو ہو، خواجہ غریب نواز کا فوٹو ہو، بابا تاج الدین اولیاء کا فوٹو ہو، کسی بھی انسان کا فوٹو ہو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس گھر میں کتا رہتا ہو، جس گھر میں کوئی جنوبی حالت ناپاکی میں رہتا ہو، یا جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگائی جاتی ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ جنابت کی حالت میں دیر تک رہنا آدمی کے لیے تنگی رزق کا سبب ہوتا ہے، بلاؤں کے اترنے کا سبب ہوتا ہے۔ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتوں کی وجہ سے شیطان ہم پر حملہ نہیں کرتے۔ جب فرشتے ہٹ جاتے ہیں تو شیطان کا حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ہم شیطان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جس گھر میں بچے زیادہ بیمار ہوں اس گھر کی عورتوں کو کہیے کہ غسل جلدی کیا کرو۔ جس گھر میں کاروبار نہ چلتا ہو اس گھر کے مرد و عورت سے کہیے صبح اٹھ کر نہانے کی عادت ڈالو، کیونکہ جس گھر میں انسان ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف نہیں لاتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اگر اللہ نے توفیق دے دی نماز پڑھنے کی تو نماز پڑھیے، اور اس کے بعد کیا کیجئے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے مکمل نمونہ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں، کاش ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ حضور نصیر ملت ادام اللہ ظلہ علینا فجر کی نماز کے بعد کبھی بھی دیکھو ان کو تو کسی سے بات نہیں کرتے، کسی کا فون نہیں اٹھاتے، مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے تب نماز اشراق پڑھ کر وہاں سے اپنے کاموں میں لگا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا مقصد ہے اس میں؟ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد علی مصلاہ یذکر اللہ حتی ترتفع الشمس رجع بحجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور اپنے مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مصلی سے ہٹے، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں رجع، وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لے کر اپنے مصلی سے ہٹا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو لوگ حضور نصیر ملت کی مخالفت کرتے ہیں میں ان سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اس شخص کی برابری آپ کیا کر سکتے ہو جس شخص کی صبح کا آغاز
ایک حج کے ثواب سے ہوتا ہو، ایک عمرہ کے ثواب سے ہوتا ہو، اس آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی کی برابری ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں جس کی صبح کے 1 گھنٹے کی برابری ہم اور آپ نہیں کر سکتے؟ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہر بات سب کے لیے نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ ہر بات سب کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس لیے جس سے اللہ توفیق دے وہ اس بات کو اپنی زندگی میں اتار سکتا ہے۔ حضور نصیر ملت سے ہم نے پوچھا کہ حضور حافظ ملت صبح میں ان کا کیا معمول تھا؟ فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد تو میں انہیں قرآن شریف پڑھتا ہوا ہی دیکھتا تھا۔ قرآن شریف پڑھ کر فارغ ہوتے تو دلائل الخیرات پڑھا کرتے تھے، اور دلائل الخیرات سے فارغ ہوتے تو نماز اشراق پڑھ کر اپنے کمرے میں تشریف لاتے، بادام کو پتھر پہ پیس کر دودھ میں ملا کر دودھ پی کے وہاں سے قرآن پڑھتے ہوئے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے گزرے۔ واہ واہ واہ۔ ایک مرید حافظ ملت کے صبح صبح انڈا لاتے تھے ابال کر، انڈا، سمجھ رہے؟ انڈا لا کر پیش کرتے تھے، حضور حافظ ملت انڈا کھا لیتے۔ جب حضور حافظ ملت حج سے تشریف لائے تو حسب عادت وہ جو مرید تھے حافظ ملت کے وہ انڈا لے کے گئے تو پہلے کہتے تھے حافظ صاحب، حافظ ملت، اس طرح کا شبد کہتے تھے، مگر جب حج سے حضور حافظ ملت لوٹے تو مرید نے کہا جی صاحب یہ انڈا کھائیے، تو حضور حافظ ملت نے خاموشی سے انڈا کھا لیا۔ اس کے بعد فرمایا کیا کہا تم نے؟ گھبرا گیا مرید کا، حضور حاجی صاحب کا کہا آپ کو؟ کہا خبردار، جب سے عبدالعزیز بالغ ہوا ہے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر میں نے قضا نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نے کبھی مجھے نمازی کہا؟ بخاری شریف کا درس دیتے ہوئے 40 سال بیت گئے، کبھی تم نے محدث کہا؟ حج کر کے آ گئے تو حاجی صاحب خبردار، جس لفظ سے پہلے مجھے پکارتے تھے اسی لفظ سے پکارنا حاجی صاحب کہا تو تمہارا انڈا دوبارہ نہیں کھاؤ گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جسے خدا کی معرفت مل جاتی ہے وہ دونوں عالم سے بیگانہ ہو جایا کرتا ہے، نہ اسے دنیا کی پرواہ ہوتی ہے نہ اسے اہل دنیا کی کوئی پرواہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب کیا حال ہے؟ اگر ہم عمرہ کر کے چلے آئے تو جبہ پہننے لگتے ہیں اور اسٹیج پر پیر صاحب کے بغل میں آ کے بیٹھے، سمجھ رہے؟ نیچے بیٹھنے میں ان کو بڑا بھاری لگتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے کیسے کیسے مخلص بندے گزرے ہیں، حج کر کے لوٹے مگر مرید نے حاجی کہہ دیا تو حضور حافظ ملت نے اس مرید پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں،
مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد مولانا معدن محمد الجود صلی والکرم اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبح میں جلد سے جلد غسل کر کے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور اللہ توفیق دے قرآن پڑھنا آتا ہو تو ایک ورق ہی صحیح مگر قرآن ضرور پڑھو۔ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ یاسین شریف یاد نہ ہو، آیت الکرسی 11 بار 21 بار پڑھو، آیت الکرسی یاد نہ ہو، قل ہو اللہ احد پڑھو، مگر قرآن کی تلاوت ضرور کرو، کیونکہ تلاوت قرآن کی برابری کوئی دوسرا وظیفہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میں نے حضور نصیر ملت سے پوچھا، حضور کبھی کبھی سورہ اخلاص پڑھتا ہوا دیکھتا ہو تو حضرت کتنی بار پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ معمول تو 1000 کا ہونا چاہیے، مگر سفر کی وجہ سے اتنا نہیں پڑھ پاتا ہوں، 500 بار کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ ہر بات سب کے لیے نہیں ہوتی ہے، جسے اللہ توفیق دے دے اسے اپنے دل میں اتارنا چاہیے، اور بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی کو بھی منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 1000 قل ہو اللہ احد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز جب خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ہونے پہنچے، فرمایا معین الدین جاؤ 1000 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر آؤ۔ گئے، پڑھ کر آئے، فرمایا اوپر دیکھو کہاں تک نظر آ رہا؟ فرمایا حضور 7 آسمان کے اوپر حجاب عظمت تک نظر آ رہا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دوبارہ جا کر 1000 بار پڑھو۔ جب دوبارہ پڑھ کر آئے، فرمایا نیچے دیکھو کہاں تک نظر آ رہا؟ فرمایا حضور تحت الثری سے بھی نیچے کا حصہ مجھے نظر آ رہا۔ واہ، زندہ باد۔ فرمایا دوبارہ جاؤ 1000 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر آؤ۔ پھر پڑھ کر آئے، انگلی ایسے اٹھائی خواجہ عثمان ہارونی نے، فرمایا دیکھو ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کیا دکھ رہا ہے؟ فرمایا 18,000 مخلوقات کو میں آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر خواجہ معین الدین 7 آسمان سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، 7 طبق زمین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں، 18,000 مخلوقات کو اپنے مرشد کی 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں، تو مدینے کے تاجدار اس کائنات ارضی و سماوی کا مشاہدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو حضور نصیر ملت کا معمول 500 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا۔ ہم اور آپ 100 بار سے شروع تو کر سکتے ہیں، بولیے 200 بار سے تو کر سکتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی اس نے لکھا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ملنے گیا، سمجھ رہے ہیں؟
لوٹتے وقت میں نے کہا حضور یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی مجذوب بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت بھی جاتے تھے، اشرف علی بھی جاتے تھے، رشید احمد گنگوہی بھی جاتا تھا، یعنی اس دور کے مسلم الثبوت بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کانپور کے قریب ہے، لکھنؤ کے اناؤ کے قریب ہے گنج مراد آباد۔ تاج الشریعہ کی جنازہ میں جب شرکت کی سعادت ملی تو واپسی میں گنج مراد آباد ان کے مزار پر حاضری کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ خیر، اعلیٰ حضرت جب پہنچے مولانا فضل الرحمان کے پاس تو اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اتار کر انہوں نے پہن لی اور اپنی ٹوپی اتار کر ان کو پہنا دی اور فرمایا کہ تمہارے چہرے پہ مجھے بڑا نور نظر آ رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ میں جب لوٹنے لگا تو میں نے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے کہا حضور کچھ وظیفہ بتایا جائے، تو فرمایا کہ روزانہ 200 بار قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں بگڑ گیا، گمراہ ہو گیا، دین کے دائرے سے باہر ہو گیا، مگر علامہ ابن حجر مکی کی ایک کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو 200 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر کے پہلے والے حصے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہفتے بھر کی گناہوں کی معافی کے لیے جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، سال بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور پوری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حج عطا فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابھی پہلے والے پہ بات چل رہی ہے، پھر کبھی بلائیے گا تو دوسرے اور تیسرے والے پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات تھک رہے ہیں، اس لیے قبل اس کے کہ لوگوں میں بے دلی پیدا ہو، کسی بھی واعظ کو اپنی گفتگو مکمل کر دینی چاہیے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جمعہ کی فجر پڑھ لی آپ نے، قرآن شریف کی تلاوت کر لی آپ نے، اب جمعہ کی تیاری کیجئے، جمعہ کی نماز پڑھنے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ انعام الرب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، درود شریف پڑھے، اللہ صاحب قبلہ، سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اپنی گفتگو اب مکمل کرتا ہوں۔ جمعہ کی نماز یہ تو ہم کو پڑھنا ہی ہے، جمعہ سے لے کر مغرب تک اگر اللہ توفیق دے تو درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ اے میرے شاگردوں، جمعہ کے دن کم سے کم 1000 بار اپنے نبی پر درود ضرور پڑھا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور
ایک حدیث شریف کی کتاب میں میں نے پڑھا، غالباً کنز العمال میں، کہ جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ لمبے صیغے والے درود پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مختصر صیغوں کے درود بھی پڑھ کر ہم 1000 درود پڑھنے کی سعادت اپنے دامن میں جمع کر سکتے ہیں۔ جی سبحان سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک بہت قیمتی بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے اس کو سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے زمانے میں ایک بڑی علمی شخصیت تھی، ان کا نام تھا امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہندوستان کے رہنے والے اور امام یوسف نبہانی بیروت کے رہنے والے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیروت لبنان، وہاں کے مذہبی امور کے وہ رئیس تھے، یعنی منتری تھے۔ ان کی ایک بڑی قیمتی کتاب ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین۔ حضور پر درود پڑھنے کے سلسلے میں انہوں نے تقریباً 500 صفحے کی کتاب وہ لکھی ہے، سعادت الدارین۔ اس کی ایک بات سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امام یوسف نبہانی کا انتقال 1350 اور اعلیٰ حضرت کا انتقال 1340، یعنی دونوں بزرگوں میں 10 سال کا فاصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا انتقال 10 سال پہلے اور امام یوسف نبہانی کا انتقال 10 سال کے بعد۔ امام یوسف نبہانی اس کتاب میں لکھتے ہیں، اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم کی شان بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا میں بھیجا تو ان کی شان بڑھانے کے لیے ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ان کے اوپر درود پڑھو۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت آدم کی عظمت شان کے اظہار کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، اور ہمارے آخری پیغمبر کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ان پر درود پڑھو۔ مگر یہ تو عام سی بات ہے۔ جو بات میں سنانے چاہ رہا ہوں وہ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کر کے جو تعظیم حضرت آدم کی اس سے بڑھ کر وہ تعظیم ہے جو ایمان والے درود پڑھ کر اپنے آخری پیغمبر کی کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر یہ تعظیم ہے۔ کیسے؟ اس کی 2 وضاحتیں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی تعظیم کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر کتنی دیر سجدہ کیا اس کی صراحت کتابوں میں نہیں ہے۔ 2 گھنٹے سجدے میں رہے، دن بھر سجدے میں رہے، 1 ہفتہ سجدے میں رہے، یہ کتابوں میں میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو۔ خیر، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، 1 مہینے کے لیے سجدہ کیا،
ایک ہفتے کے لیے کیا تب بھی وہ محدود مدت کی تعظیم تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تعظیم جو تھی وہ محدود مدت کے لیے تھی. مگر سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیغمبر پر درود پڑھ کر میرے پیغمبر کی جو تعظیم ہو رہی ہے، میرے پیغمبر جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی حوران جنت نے ان پر سلام بھیجا ہے. آ گئے تب بھی ایمان والے درود پڑھ کر ان کی تعظیم کرتے رہے. دنیا سے تشریف لے گئے، 1400 سال سے ایمان والے درود پڑھ کر ان کی تعظیم کر رہے ہیں. بلکہ جب میدان قیامت میں حشر برپا ہو جائے گا تب بھی ایمان والے درود پڑھ کر ان کی تعظیم کرتے رہیں گے. اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت نے کیا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے یا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، سلام اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. فرشتوں نے سجدہ کر کے جو تعظیم کی وہ محدود مدت کی تعظیم تھی. مگر ایمان والے درود پڑھ کے جو تعظیم کر رہے ہیں، نبی کے آنے سے پہلے بھی یہ تعظیم ہو رہی تھی. 63 سال دنیا میں رہے تب بھی یہ تعظیم ہوتی رہے گی. 1400 سال گزر گئے، ان کی تشریف، ان کے تشریف لے جانے کو 1400 سال سے یہ تعظیم ہو رہی ہے. حشر میں یہ تعظیم ہوتی رہے گی. بلکہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تب بھی ہزاروں ہزار سال تک نبی پر درود پڑھ کر اہل ایمان اپنے نبی کی تعظیم کرتے رہے. سبحان اللہ. تو وہ تعظیم جو تھی وہ محدود مدت کی تعظیم تھی، اور درود پڑھ کر اہل ایمان جو تعظیم کرتے ہیں وہ غیر محدود زمانے کی یہ تعظیم ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، اور دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا سا غور سے سننے والی بات ہے. فرماتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی پر رحمتیں برساتا ہے. ہم کہیں فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب؟ نبی کی عظمت اور ان کی شان کی بلندی کے لیے فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا الگ ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا الگ ہے، ایمان والوں کا درود بھیجنا الگ ہے. مگر بظاہر جو لفظ ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت آدم کی جو تعظیم فرشتوں نے سجدہ کر کے کیا، اس تعظیم میں اللہ تعالی شامل نہیں ہے اور وہ شامل ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ ہر نبی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، ہر غوث خدا کو سجدہ کرتے ہیں، ہر ولی خدا کو سجدہ کرتے ہیں. خدا کسی بندے کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، یہ اسمبھو ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ کر کے جو تعظیم فرشتوں نے حضرت آدم کی اس تعظیم میں اللہ پاک شامل نہیں ہے. مگر سبحان اللہ،
جب رحمتیں برسا کر نبی پر درود بھیجنے کی بات آئی تو سب سے پہلے اللہ نے نبی پر درود بھیجا، پھر فرشتوں نے درود بھیجا، پھر ایمان والوں کو حکم ہوا اے ایمان والوں تمہارا رب نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی نبی پر درود بھیجو، تم بھی نبی کے اوپر سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے حمیل دوہر کے مسلمانوں ہفتے بھر کے گناہ معاف کروانے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو نمازیں قضا ہو ان قضا نمازوں کو پڑھو، جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت کرو، جمعہ کے دن اپنے نبی پر کم سے کم 1000 بار درود پڑھو، جمعہ کے دن توبہ و استغفار کثرت سے کرو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ہفتے بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو جمعہ عطا فرمایا ہے، اور سال بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو رمضان عطا فرمایا ہے، اور پوری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ تو آج تو پہلے والے پہ گفتگو ہوئی، پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو دوسرے اور تیسرے والے پر انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالوں گا۔ بہرحال میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور سے رفیع الدین صاحب کا، رفیع اللہ صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کا موقع دیا، اور ان کے بعد شکر گزار ہو بگاڑو کے پردھان عبداللہ پردھان صاحب کا، مولانا قیام الدین صاحب کا، جو اس ٹیڑے میڑے راستے سے گھما پھرا کر ہم کو یہاں تک لے آئے۔ میں اکیلے آتا تو شاید نہ پہنچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اس مجلس کو اللہ پاک اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور جناب رفیع اللہ صاحب کے والد مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگرچہ بت ہے زمانے کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، اور یہ وقت اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔